بیٹی پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے جنت، جوان ہو کر کے نیک بیوی بن جائے تو شوہر کے لیے جنت، ماں بن جائے اس کے قدموں میں جنت. تو جو جنت ہوتی ہے وہی تو چھپائی جاتی ہے. ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے. جنت چھپانے کی چیز ہے. الحمدللہ ہم عورت کو جنت سے کم نہیں مانتے، اسی لیے اللہ نے اپنی جنت بھی چھپا رکھی ہے جو سدرۃ المنتہا پر ہے، اور ہم نے اپنی زمین کی جنتوں کو بھی چھپا رکھا ہے جو ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں بیٹھے. بیٹھے ہیں نا وہ ڈانٹ رہے ہیں بھائی بیٹھ لو نیچے کو بیٹھو، بیٹھ کے دیکھو آرام سے، سب جنے بیٹھ جاؤ، بار بار آنا پڑے گا، ہم کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بیٹھ لیجئے اندر کو بیٹھیے آگے کو ہو کے. تو لڑکیوں کو مردانہ جاتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ گھٹنے پر حملہ نہیں ہو رہا ہے، حملہ سر ہو رہا ہے، گھٹنے پکڑتے ہیں، گھٹنے کو بچا. چالو تو ڈنڈا مار دینا. یہ تو معلوم کرو کہ بچے محبت سے کہہ رہے ہیں بچیاں مرتد کیوں ہیں، اسلام کی نفرت کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. نمبر 1 سب سے پہلی وجہ ایمان نہ بتانا. جب بچوں کو ایمان پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ ایمان بچائیں گے کیسے؟ نمبر 2 غربت، غریبی کفر تک لے جانا. نمبر 3 بچیوں کی دیر تک شادی کا نہ ہونا، یہ بچیوں کو کفر تک لے جانا ہے، اور اس کے ذمہ دار آپ بھی اور ہم لوگ بھی. کیوں؟ اس لیے کہ بچیوں کی شادی میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ ماں باپ کو شوق نہیں ہے بچیوں کو بٹھانے کا، لیکن 30 سال 35 سال کی بچیاں ہو رہی ہیں اور ہم ان کی شادی نہیں کر پا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اس بچی کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. وجہ اتنی ظالم رسومات ہم نے پیدا کر دی ہے، جہیز کے نام پر، ہلدی کے نام پہ، مہندی کے نام پہ، مانگنے کے نام پہ، اس کے نام پہ، اس کے نام پہ، یہ بچیاں 30 35 سال کی ہو جاتی ہے اور ان کو اچھے رشتے نہیں ہوتے. اور معذرت کے ساتھ یہ علاقہ بڑا دیندار ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا ساری دینداری شادی کے موقع پہ سمجھ میں آتی ہے. ساری دینداری شادی کے موقع پہ سمجھ میں، صرف جلوس میلاد میں دینداری نہیں، شادی کے موقع بھی دینداری بتاؤ نا. صرف جلسوں میں درد بھری باتیں نہیں، شادی کے موقع میں بھی دینداری بتاؤ. جو لوگ منہ پھوڑ کے مانگتے ہیں وہ تو مانگ ہی لیتے ہیں، جو لوگ نہیں مانگتے وہ لوگ بھی غریب گھروں میں صرف اس لیے رشتہ نہیں کرتے ہیں کہ یہاں جائیں گے تو کچھ ملے گا نہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو مانگ رہا ہے، اور ایک تو وہ ہے جو وہاں جا رہا ہے جہاں ملنا ضروری ہے. جہاں نہیں ملے گا وہاں جانا ہی نہیں ملے گا، جہاں نہیں ملے گا وہاں. بڑی معذرت کے ساتھ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال. میں نے کئی جگہ یہ بات رکھی اور لوگوں نے میری بات کو قبول کیا. بہت سارے لوگ نوجوانوں نے یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ سسرال سے ہم ایک چاندی کا تار بھی نہیں لیں گے، ایک گلاس بھی نہیں لیں گے. یہ ماحول بن رہا ہے ملک کے اندر، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. میری قوم کے جوانوں، اگر صرف تم یوٹیوب پر مرتد ہونے والی لڑکیوں کی ویڈیو شیئر کر کے درد بھری باتیں کرو گے تو اس منافقت سے کام ہونے والا نہیں ہے. یہ منافقت عملی چھوڑ دو، اور تم اتنی درد بھری باتیں کرتے ہو. اگر درد ہے کسی کے ایمان بچانے کا تو عہد کرو کہ اگر میری شادی نہیں ہوئی ہے تو میں جہیز نہیں لوں گا، اور اگر میری شادی ہو چکی ہے، میں بچوں کا باپ ہوں، اب اپنے بیٹوں کی شادی کروں گا تو جہیز نہیں لوں گا، جہیز کا بائیکاٹ کروں گا، غلط رسومات کا بائیکاٹ کروں گا. پھر دیکھو ایمان بچے گا کہ نہیں بچے گا. اللہ اکبر. خوبصورت بیٹیاں ہیں، شریف بیٹیاں ہیں، دیندار بیٹیاں ہیں، لیکن ان کو رشتے اس لیے نہیں آتے کہ ان کے باپ کے پاس بھیک دینے کے لیے جہیز کی شکل میں کچھ پیسے نہیں ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں، نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کے نام پہ جان لٹانے کی بات کرتے ہو. سوچو یہ جہیز کی غلط رسومات کی بنیاد پر جب مسلمان کی کوئی بیٹی کسی مشرک اور منکر اسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب کفر کی تحلیل چڑھتی ہوگی تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اللہ اکبر. حضور کے دل پہ کیا گزرتی، اس لیے کہ اس کا باپ تو ناواقف ہے کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے، لیکن نبی تو ہر چیز سے واقف ہے. جس کی ذات سے، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے کسی مسلمان بیٹی کا مرتد ہونا کیسے چھپ سکتا ہے. افسوس ہے مسلمانوں، مراد آباد اور گرد نواح میں رہنے والے مسلمانوں، وہ رسومات پہ لعنت ہو جو رسومات ہماری بیٹیوں کو کفر تک لے جا رہی ہے، شرک تک لے جا رہی ہے. بتاؤ، ہر سال حج کرو، ہر سال عمرہ کرو، مسجد بناؤ،
मदरसे बनाओ, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखो, खूबसूरत टोपियां पहनो, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, रफाई, ये सारे टाइटल लगाओ और फिर बच्चियों के मुर्तद होने की फिक्र न करो, उनके ईमान जाने की फिक्र न करो। अगर कयामत के दिन रसूलुल्लाह का सामना होगा, हुजूर ने दामन पकड़ के पूछ लिया, ओ मुनाफिक, मेरी उम्मत की बेटियां मुर्तद हो रही थी तेरी नाजायज वसूमात की बुनियाद पे, तू क्या कर रहा था? अल्लाह, क्या जवाब दोगे? ये मेरी माँ और बहनें बैठी हैं, ये भी रिश्ते ढूंढने निकलती है मेरी माँ और बहनें, तो ये लालच में सरता पर डूब जाती है। ये बेटे की शादी करने नहीं, ये अपने बेटों को बेचने निकलती है। कभी बच्चियों के ईमान का सोच। अरे मेरी बहन, अगर तेरे शौहर ने भी तेरे साथ यही किया होता तो बता क्या अपनी इज्जत के साथ रह सकते? क्या दौलत ही सब है, माल ही सब है? एक बात कहूं, तुम अगर जहेज नहीं लोगे सिर्फ किसी का ईमान बचाने की नियत से, तो पता है जहेज में तुम्हें क्या मिलेगा? रसूलुल्लाह की दुआएं और उनकी खुशी मिलेगी। शांति ने तुम्हें जहेज दिया, चंद सालों के बाद वो टूट फूट जाएगा। सुसन ने तुम्हें जहेज दिया, सांस में चंद सालों के बाद टूट, और हुजूर ने ईमान बचाने की बुनियाद पर सिर्फ तुझे एक बार देख के मुस्कुरा दिया, कयामत तक के तेरी नस्लों की तकदीर समझ जाएगी। अब आप पर है मुसलमानों, तुम जहेज लेते हो या जहेज नहीं? अगर वो सामने वाले देना भी चाहे तो उनको कहो हम नहीं लेंगे, हम जहेज का बाइकाट करें। कुछ लोग हमारे सामने भी खड़े हो, भाई देखो भाई, मैं एक बात कहता हूँ, आपको गालियां देना हमें दे, हम तो अपना मुताला एक मशवरा पेश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जहेज सुन्नत है। मैं हजरत मुफ्ती साइद साहब, मुफ्ती और भी मुफ्तियाने किराम, इनके सामने 2 मिनट का एक मुताला पेश करना चाहता हूँ। अगर गलती होगी तो मैं यही रुजू करूँगा। हम लोग जिद्दी लोग नहीं, हम इमाम अहमद रजा रजा हमारे हैं, ठीक है ना? जिद्दी लोग, हमारे यहाँ कोई गलती हो जाए तो रुजू कर लो। क्यों? क्योंकि आर नार से बेहतर है। लोग हमें यही कहना देंगे ना कि रुजू कर ले, ठीक है भाई, हम तो रुजू वाले, तौबा वाले, और तौबा अल्लाह में महबूब है। हुजूर ने सैयदा पाक को जहेज नहीं दिया, ये मैं आज आपके सामने, हुजूर ने सैयदा फातिमा ज़हरा पाक को जहेज नहीं दिया। मैंने कई जगह पेश किया उलमा के सामने, लेकिन उलमा ने मेरी तारीफ की, अभी तक किसी ने